تیسرا وہ ہے جو پانی کے غلبے میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے، اور چوتھا وہ ہے جو کسی عمارت میں دب کر ہلاک ہو جائے، کسی دیوار کے نیچے کسی عمارت کے منہدم ہونے سے، اور پانچواں وہ ہے جو راہ خدا میں جان دے کر شہید ہو جائے۔ ان پانچوں کا حضور علیہ السلام نے شہداء میں شمار کرا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً شہید تو وہی ہے جو راہ خدا میں دین اسلام کی حفاظت میں دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن ان چار لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ان کا الحاق شہید کے ساتھ، یعنی انہیں یہ مرتبہ دیا جائے گا۔ شہادت تو حقیقی وہی ہے جو راہ خدا میں جان دینے سے حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے ساتھ، لیکن وہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے درجے بڑھتے ہیں۔ یہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ اس مقام کی نسبت اور اس کے ساتھ الحاق ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اجر و ثواب اور اطمینان کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری امراض میں جان گنوا بیٹھنے والوں کو عطا فرمایا۔ ہم اس پورے مرض کے دوران میں، بالخصوص گزشتہ ہفتے کے دوران میں، ہمارے اپنے تعلقات والوں میں، اہل علم میں، دین کے خدمت گزاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں بے شمار لوگوں سے محروم، اور ہر ایک شخص اپنے داہنے بائیں نظر ڈالے، محلے کو دیکھے یا رشتہ داروں پر نظر ڈالے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے ہفتے بھر میں کتنے لوگوں کو کھویا ہے اور کتنے اپنے ساتھی عزیز اور اہل علم سے محروم۔ یہ یقیناً صدمے کی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کی بات ہے، اور جہاں اس پر ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ آدمی جیسا بھی ہو انشاءاللہ اگر اس کی اس مرض کی وجہ سے موت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمائیں گے اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کی اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ الحمدللہ زندہ سلامت ہیں، محفوظ ہیں، ان کو اپنی حفاظت مزید کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور وہ اپنے اہل و عیال میں واپس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے میں ماشاءاللہ بہادروں کی کمی نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی بچانے والا ہے اور اللہ رب العزت ہی موت دینے والا ہے، اس لیے ہم کو موت سے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جبکہ اسلام کے عقیدے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق، جب اسلام کی تعلیم اس کے خلاف اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی جری ہمت والا اور بہادر نہیں، موت کو چاہنے والا اور اللہ سے ملنے کی تمنا رکھنے والا ہمارے نبی سے زیادہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسی بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم منقول ہے کہ اگر کوئی آدمی وبائی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ نکلے، اپنی جگہ پر رہیں، اور جو لوگ صحت مند ہیں، مبتلا نہیں ہیں، وہ اس جگہ پر نہ جائیں جہاں پر کوئی مبتلا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی ہدایت ہے اور یہ ان کی تعلیم، یہی اسلام ہے۔
اس کے مقابلے میں بہادری دکھانا کوئی اسلام نہیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوشیار کرنے کی کوشش کرے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کا جاننے والا بنے، تو یہ اس کی حماقت ہے اور اس کی جہالت ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم وہاں مت جاؤ اور جو متاثر ہوا ہے وہ صحت مندوں میں نہ جائے، تو پھر ہمیں اس سلسلے میں زیادہ بہادری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس وقت میں بڑے ذمہ دار ڈاکٹرز جو سرکاری دواخانوں میں اہم پوسٹ پر ہیں، ان کا اپنا تاثر یہ ہے کہ 70 سے 90% متاثر ہونے والے مسلمان ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بھی احتیاط مسلمان نہیں کر رہے ہیں، سوائے کچھ سمجھدار لوگوں کے۔ اکثر لوگ احتیاط نہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، جگہ جگہ جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ علماء یہ فرما رہے ہیں کہ جنازوں میں بھی بھیڑ بھاڑ مت کیجیے، یہ بھی نبی کے حکم کی خلاف ہے۔ آپ اپنے گھر سے دعائیں مغفرت کیجیے، آپ اپنے گھر سے ایصال ثواب کیجیے، اور مسجدوں میں جو اجازت ملی ہے، اس اجازت کے باوجود شہر کے تمام اکابر علماء نے متفقہ طور پر کہا ہے، بہتر ہے کہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لیجیے، تنہا ہی نماز پڑھ لیجیے۔ یہ اجازت حکومت نے دی ہے، لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمیں اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دینا چاہیے جب تک کہ یہ بلا ختم ہو۔ اس مہینے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بلا شدت اختیار کرے اور خوب تیزی سے پھیلے۔ آپ احتیاط کیجیے، آپ اپنے نبی کی ہدایت پہ عمل کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی وبا سے متاثر ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں اپنے مقام پر صبر کرتا ہوا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، تو اللہ رب العزت اس کو شہداء میں شامل کرے۔ تو یہ صبر ہم کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے، اور اپنی خواہش کو دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی خواہشات کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، یہ خواہشات ہیں، یہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے اور علماء نے اس کی تشریح کی، وہی دین ہے۔ اس لیے آپ سے تمام سے گزارش ہے کہ ہم احتیاط کا دامن محفوظ رکھیں، پکڑے رہیں، احتیاط کریں، اور احتیاط کو اپنی ہمت، اپنے ایمان کے خلاف نہ سمجھیں، بلکہ احتیاط کرنا ہی نبی کی اطاعت ہے اور سارا کمال اطاعت ہے۔ اس لیے اطاعت اختیار کریں، گھروں میں بھی احتیاط برتیں، اپنی مستورات کو بھی احتیاط کی تعلیم دیں، بچوں کو بھی تلقین کرتے رہیں، یاد دلاتے رہیں۔ مسجد بھی حد تک ممکن نہ آئیں، گھر میں نماز ادا کریں، مسجد ہی کا ثواب ملے گا جب تک کہ یہ مصیبت ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے ہی کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ اپنی ضد کی وجہ سے مسجد میں بھیڑ کرتے ہیں تو شاید ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ہوگا، اس لیے کہ دوسروں کو ضرر میں ڈالنے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو اہمیت دیجیے، سمجھیے، اس پر غور کیجیے اور دانشمندی کا ثبوت دیجیے۔ اور یہ مسلمانوں میں جو تیزی سے سب وبا بڑھتی جا رہی ہے، اس سے اپنے سماج کو اور اپنے سوسائٹی کو اور اپنے قبیلے خاندان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ سب مسلمانوں پر رحم کرنا ہوگا، یہ سب انسانیت پر رحم کرنا ہوگا اگر ہم احتیاط کرتے گے اور احتیاط پر عمل کریں گے۔ اس لیے ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اور اسی کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ جب تک ہم گناہوں سے اپنے کو دور نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا بیکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا اور ان کی دعا کے باوجود بارش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو لوگوں کی برائی کرتے پھرتا رہتا ہے، اس پر میں اتنا ناراض ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار اس بندے کا عطا پتہ دیجیے، ہم نکال باہر کریں بستی سے اس کو۔ تو فرمایا کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اور اس سے میں ناراض ہوں، کیا وہی میں کروں؟ یعنی تم کو بتا دوں کہ برا آدمی برا ہے، تو میں تو نہیں بتاؤں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اجتماعی طور پر توبہ کی گئی. اس میں اس بندے نے بھی توبہ کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش. تو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے, گناہوں سے ہٹنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم بہت سی ایسے فواحش و منکرات میں مبتلا ہیں. ہمارے بچے اور ہماری بچیاں, اللہ اکبر, اس گستاخی اور اس ضد پر تو اللہ تعالیٰ جتنے خفا ہو جائیں کم ہیں. اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے. سچی توبہ کریں, گناہوں سے بچیں, ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ نظر رکھیں اور اپنے کو محفوظ رکھیں. تقویٰ والی زندگی اختیار کریں. امید ہے کہ اللہ بہت جلد ہم کو اس آزمائش سے نکال لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.